जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। जो व्लॉग मैं अब इस वक्त जो आपसे आपसे बात करने चल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा वजाहती भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी है। इस पे मैंने बहुत अर्सा पहले एक बात की थी, लेकिन चूंकि ये छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जिसके मैं आगे जाकर जिक्र करूंगा, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो ओवरसीज़ में बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें आप उनको, या जो कुछ भी पाकिस्तान में एक तरफा न्यूज़ को एक पैरेलल जो हम देने की कोशिश करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें उसको बड़ा इंटरप्रेटेट करने की कोशिश करती है पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा इस व्लॉग में कि मैं थोड़ी सी एक बात को उनको समझाने के लिए भी है, ये पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट को जो मुख्तलिफ हल्के हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं और जिस अंदाज से भी चला रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुआ सर यूं कि मेरी एक वीडियो, मुझे कुछ तस्वीर सुबह आनी शुरू हुई कि भी एक दोस्त से आई, फिर दूसरे से आई, फिर तीसरे से आई, कि मैंने कोई गालिबन इंटरव्यू दिया कोई इंडिया टीवी को, और वहां पे मैंने कुछ इस किस्म की बात की, गालिबन पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की या कोई ऐसी चीज है। अब देखें, सूरत हाल ये है कि ये जो बातें भी लोग वो उठा रहे हैं इजाजत के बगैर उन्होंने नशर की। मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने इसका वजाहती बयान ट्वीट भी किया है, टिकटॉक पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी काफी जगह पे चला। मेरा इंडिया टीवी सर ना कभी कोई रब्ता था ना कभी कोई रब्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर फाइटिंग अवर ओन स्ट्रगल। अब इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक वो तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान की अफवाज के करेक्टर पे जो उनका किरदार है, सियासी किरदार, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो उसकी क्रिटिसाइज करने की उनकी लिमिटेशन ये है कि कुछ गालियां तक दे रहे हैं, कुछ ये कहते हैं कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यहाँ पे एक्सट्रीम तक लोग बात करते हैं, लेकिन ये उनके जज्बात है। मैं उनको उनकी जज्बात लेता हूँ, क्योंकि ये जो जिसके पीछे वर्दी है वो दहशतगर्दी के पीछे वर्दी वाले नारे तो मरियम ने भी अपने जलसों में लगवाए हुए हैं। तो दिस इज नथिंग कि कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं जो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ अपनी अपने घर में अपने बच्चों के साथ, उस बयानिए को, उन अल्फाज को कोई बाहर का बंदा क्यों यूज करे? वो बाहर बंदे के अपने अपने मकासद के लिए उसको क्यों यूज करे? वो हमें हमारे नेशन को कमजोर करने के लिए क्यों यूज करे? उसके लिए ये कहा यह जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानब से कि हम वो बात ना करें। वो अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम वो बात ना करें। वो जिथे हैं उथे खलोते रहे, हम वो बात ना करें। अब सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया में दो तरह के लोग आ चुके हैं। एक वो है, वो जेनुइन है, यानी कि मैं हूं, मेरे बहन भाइयों को, मेरे कायद को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को, हम लोगों को उन्होंने उठाया, उनको मारा, उनको नंगा किया, शहबाज गिल दरबदर, और अरशद शरीफ का कत्ल, बेशुमार चीजें आपके सामने हैं। जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ, आसम मुनीर ने और भाजपा साहब ने जो मिलकर इस पाकिस्तान के साथ जुल्म ज्यादती की आपके सामने, उसके मामले पे जब हम तनकीद करते हैं, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, जब हम इजहार करने की कोशिश करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं कि ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक कहाँ है, हम कानून की अमलदारी कहाँ है, जब हम उसके ऊपर बात करते हैं तो उसको दुश्मन यूज करता है। दुश्मन यूज करता है हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान के मुहाफिज जो हैं वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज जो हैं, हमारे जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान के मुहाफिज ही हैं, वो हमारी फौज जो पाकिस्तान के मुहाफिज है, वो ये चाह रही है कि हमसे आप जूतियां भी खाएं, हम आपको लित्तर भी मारेंगे, आपको जलीलो रसवा भी करेंगे और आप क्यों भी नहीं करेंगे। ये सर अब होगा नहीं। अब पाकिस्तान की जो इस मीडिया वॉरफेयर की जंग में है, जो वो इस वक्त ये है, DGISPR को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को और चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ साहब को, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को अब आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से प्यार कर रहे लोगों ने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के अवाम को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां दूर करनी है। तो उन्होंने सियासी कैदियों को रिहा करना है, पाकिस्तान की अवाम को मोहब्बत से गले लगाना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरे जैसे या बेशुमार लोग जो तनकीद करने वाले हैं, वो उनकी तनकीद खत्म हो जाएगी। उनकी तनकीद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वो आप लोग जो जुल्म ज्यादती पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अब हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान को 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? एस्टेब्लिशमेंट हमारे आसम नहीं सब ये कर रहे हैं कि वो उस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उस काम को इस तरह आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि अपने बलोचिस्तान के अंदर महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया, उनके पहले अपने बच्चे आपने उठा लिए, फिर आपने बलोचिस्तान में ये कुछ किया, फिर आपने KPK में यही कुछ किया। अब पूरे हर जगह पर ये काम करेंगे तो ये दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस तरह चलता है? कौन से लोग हैं जो इस तरह चलते हैं? उसमें होता यह है कि आपके ऊपर तनकीद होती है,
نظر عباس بھی تنقید کرے گا، زبیر صاحب بھی کریں گے، حامد صاحب بھی کریں گے، رشید صاحب بھی کریں گے، سارے تنقید کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے برا کام پہ تنقید ہوگی۔ جب وہ تنقید ہوگی تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ جی یہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ بھئی ملک دشمن تو آپ ہیں بیسیکلی، ملک دشمن تو آپ ہیں جو ایسے ماحول کریٹ کرتے جا رہے ہیں، جو اس قسم کے اقدامات کرتے جا رہے ہیں، چوروں کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ڈاکوؤں کا آپ نے پاکستانی قوم پہ مسلط کر دیا ہوا، پاکستان محبوب ترین قائد کو جو پاکستان کو یونائٹ کرتا ہے، جو امر بالمعروف نہیں منکر کی بات کرتا ہے، اس بندے کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس میں ہوگا کیا؟ جو اس کے حامی ہیں وہ بات کریں، آپ ان کو کہہ دیں گے کہ یہ بیسیکلی جو اس ملک کے جو اصل دشمن ہیں، جو اس ملک کے ساتھ اصل غداری کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ چوریاں کی ہیں، جنہوں نے یہ وارداتیں ڈالی ہیں۔ آپ نے ارشد شریف کو، عمران ریاض کو، موعید پیرزادہ جیسے شخص کو آپ نے اپنے سے دور اس لیے کر لیا، یہ سارے کے سارے آپ کے بندے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے، یہ پاکستانی فوج کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ میری پوزیشن یہ تھی کہ ہم یہاں پہ لندن میں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ لندن میں جس پلیٹ فارم پہ بندوں کو نکال دیا جاتا تھا کہ بھی اس کو باہر نکال دو، یہ فوج کے متعلق بات ہے، وہیں پہ بیٹھ کے اب آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، کیوں پڑ رہی ہیں؟ برا بلا کرے جا رہا، کیوں کیا جا رہا؟ اس لیے کیا جا رہا کہ آپ کے اقدامات اس قسم کے نہیں ہیں۔ اب جو میرا یہ جو ریکارڈ اٹھا کے انہوں یوز کرتے رہے، اب حالات یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ سے ضلالت کی، ہمیشہ سے ہندوستان نے بغیرتی کی، خود وہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں اور اس ماحول میں سے خود ہی اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں، ان کے اوپر بم دھماکے، اساسینیشن واٹ ایور کرا کے نام لگاتے ہیں پاکستان کا، پھر پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر حملہ کرنے کی پھر لابنگ کرتے ہیں، پھر دنیا ساری کو بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ٹیررسٹ ہیں، پھر آپ کا وزیر خزانہ اٹھ کے کہتا ہے ہاں ہم ہی ٹیررسٹ ہیں۔ ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی بقا صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے عمران خان، اور وہ اس پارٹی کے ہاتھ میں جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان کی اکانومی لے لیں، پاکستان کی کوئی بھی چیز لے لیں آپ، اس کی بقا، اس کی مقدار، جو اس کی پاکستان کی جو مستقبل ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے ہاتھ میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں۔ اب ان لوگوں کو آپ ٹیررسٹ بنائیں گے؟ دیکھیں میں نے تو اپنی تردید دے دی، میں نے تو بتا دیا لوگوں کو، میں نے دنیا کو بتا دیا کہ مجھے یوز کیا جا رہا ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ پہ کرٹیسائز کرنا میرا ذاتی معاملہ ہے، میرا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہم کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت دیں گے۔ اگر پاکستان کے خلاف انڈیا کھڑا ہوگا تو ہم انڈیا کے جا کے مقابلہ کریں گے، ہم سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نیوی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آرم فورسز کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان کے شانہ بشانہ جا کے لڑنا، پاکستان کا دفاع کرنا، یہ ہمارا اصولی موقف ہے۔ لیکن اس موقف کو اگر آپ اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل اپنے حق میں اگر ڈیورٹ کریں گے تو ڈوڑیں گے، اگر وہ موڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ غداری کریں گے۔ آپ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہیں، جو عاصم منیر صاحب ہیں، جو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، یہ اس بات کو دیکھیں بھائی جان کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر سوچے آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا، ہم نے کتنا زبردست کام کیا، جو لوگ ہمیں بیان کر۔ آپ کس قسم کے جاہل ہیں، آپ کس قسم کے گھامن ہیں۔ آپ ایک ماحول ایسا کریٹ کر رہے ہیں جس میں اگر آج تو میں نے وضاحتی بیان دے دیا کل لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے اس گالم گلوچ سے؟ پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ حملہ کس نے انڈیا میں کروایا اور کیسے ہوا، اس پہ میں الگ سے بات کروں گا چند ایک دنوں میں۔ یہ ایک وہ پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دینے جاؤں، وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو مجھے مڈل ایسٹ کے کسی بندے نے دیے، 2-3 پروفیسر سے میری جو ان سے بات ہوئی، ان سے کلیکٹیو جو میں نے گفتگو کی تھی ایک دو بندوں کے ساتھ، ایک سعودیہ کے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور بھی ایک دو بندے ہیں جنہوں نے یہ پوائنٹ آف ویو مجھے دیا، اس پوائنٹ آف ویو کی بات کروں گا۔ اس پوائنٹ آف ویو میں اسرائیل انوالو ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہیں کہ جب اسرائیل انوالو ہے، دنیا میں 2 ملک بچے ہیں، ان میں سے ایک پاکستان جس کا ذکر بار وہ میں ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا، اتنا بتاتا ہوں کہ وہ پاکستان بڑے سیریس کنڈیشن میں ہے۔ ان حالات میں آپ اپنے ساتھ یہ سارے کا سارا لوگ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ میرا اس ویلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر میں جو یہ بات کر رہا ہوں، میرا ساری کا ساری جو سٹوری اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چینلز باہر چل رہے ہیں، جتنے بھی یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، جتنی بھی ٹک ٹاک چل رہی ہے، ان کو آپ نے الگ کر دینا۔ آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف والے الگ کر دینے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ حقیقتاً جو پاکستان کے دشمن ان کو الگ کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایک راستہ صرف یہ ہے، عمران خان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، تمام پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کیا جائے،
پاکستان میں رول آف لا ہو، پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کے سپرد کر دی جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ پہچاننا بہت ہی مشکل ضروری ہو چکا ہے اس وقت یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ کون حقیقتاً میری طرح کے لوگ پاکستان کی فوج کے کریکٹر پہ جو کردار ہے پولیٹیکل، اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور کون ہے جو پاکستان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اس طرح نہیں ہانک سکیں گے، یہ ٹیلی فون موبائل کا دور ہے، یہ آپ یہ اتنے موبائل فون باہر پھر رہے ہیں، آپ ان کو نہیں روک پائیں گے۔ عقل سے کام لیجئے، عقل سے کام لیجئے، خدا کا واسطہ عقل سے کام لیجئے۔ پاکستان کے عمران خان کے پاس جائیں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس سے دو آپ کو سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، ایک آپ کی عزت بحال ہوگی، دوسرا پاکستان کے دشمنوں کا اور جو پاکستان کے دوست تھا وہ بھی آپ کو پتہ لگیں گے۔ یہ جو اتنا بڑا آپ نے ایک ٹک ٹاک کھولا، آپ نے ٹویٹر کو آپ نے کھولا، ایکس کا اکاؤنٹ جب آپ کھولا، سارے کے سارے آپ کو ایک دم سے نظر آئے کہ سارے کے سارے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ ہی آپ نے اس کو بند کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ اندر سے بے غیرت ہیں، آپ اندر سے جھوٹے ہیں۔ جب آپ جھوٹے اور بغیرتی سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتا تھا کہ چتر پڑے نہیں تھو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کو سوچیں۔ اگر آپ واقعتاً پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، اگر آپ واقعتاً پاکستان کے محب وطن فوج یا جرنیل ہیں، تو آپ کو فوری طور پہ عمران خان کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حالات بہت سنگینی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ آن ریکارڈ آ جائے گی، یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ پڑی رہے گی، سال ہر سال تک پڑی رہے گی، اور یہ آپ کو آنے والے دور میں لوگ بتائیں گے کہ کسی ایک شخص نے، نظر باز نامی شخص نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان نہایت ہی شدید خطرات کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ، یہ طریقہ نہیں عمران خان ہم آگے جھک جائے یا پی ٹی آئی ہمارے آگے جھک جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی عوام کے آگے جھک جائیں، آپ اپنی عوام کو جا کے گلے لگا لیں۔ جس دن آپ نے عوام کو گلے لگا لیا، پاکستان کے دشمن اور دوست کا واضح طور پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ، پوری سوشل میڈیا پہ ایک دم سے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان سے پیار کرنے والوں کی تعداد کتنی کتنی زیادہ ہے، جن کے اندر آپ نے زہر بھر دیا۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔